بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت نوجوان جو کی نسل ہے، جو آبادی ہے، وہ تقریباً 60% آبادی نوجوانوں کی ہو چکی ہے اور آبادی کا بڑھتا دباؤ، وسائل کی کمی تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیرداروں نے۔ اب معلوم ہوا، کل ایک نوجوان سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ 1600 ویکینسی سندھ میں لیکچررز کی آئی ہیں گی، جس کے اندر 1 ملین سے زیادہ نوجوان لڑکوں نے، بچیوں نے جاب کے لیے اپلائی کر لیا ہے گا، اور 1000 روپے فی فارم پر فیس جو ہے نا وہ لی گئی ہے۔ یعنی 1600 جاب کے لیے 1 ملین سے اوپر نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اتنی بے روزگاری پاکستان میں موجود ہے گی، اتنی جو ہے نا وہ تلخی موجود ہے گی، نوجوانوں کے اندر مایوسی موجود ہوگی۔ آخر وسائل گئے تو کہاں گئے؟ وسائل پہ قبضہ کس کا آئے گا؟ اب ہم دیکھتے ہیں، سمپل سی ایک بات ہے کہ شہروں پر آبادی کا بے تحاشا دباؤ ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ چند سرمایہ داروں، وڈیروں، جاگیرداروں نے یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی ٹوٹل۔ اگر ہم نوجوان کو، بہت سے کسانوں سے ہماری بات چیت ہوئی، معلوم ہوا کہ ایک کسان جو ہے نا وہ 10 ایکڑ جو ہے نا ایک بندہ کاشت کر سکتا ہے زمین۔ اب اگر ہم 10 ایکڑ زمین جو ہے وہ بانٹ دی جائے، ایک نوجوان کو دے دی جائے، تو خالی 2 فصلیں، گندم اور چاول کی فصل ہے۔ چاول اس گھسے پڑے دور میں ہماری زمین جو ہے وہ 40 سے 50 من گندم دیتی ہے سالانہ ایک فصل پر، اور ایک فصل پر سالانہ جو ہے وہ ایک فصل پر جو ہے نا وہ چاول دیتی ہے 40 سے 50 من۔ جبکہ انڈیا کی جو ہے وہ جو زمینیں، انہوں نے بڑا بہترین نظام نہری پانی دیا، ان کو بہترین یوریا دی، بہترین ادویات دی۔ ہمارے ہاں تو بےایمانی کا ایک حد ہے، بیج ہمارے پاس اچھا نہیں، کوئی ایگریکلچر میں ریسرچ نہیں ہے گی، تو جس کی بنیاد پر وہ 90 سے 100 من تک گندم ان کی زمین دے رہی ہے، سیم زمین ہے، اور 100 سے 90 من دے رہی ہے۔ چین کی 150 من جو ہے نا گندم اور چاول دے رہا ہے، لیکن پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی ریسرچ نہیں ہوئی گی۔ اب اگر ہم یہاں پر اس دور میں بھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم 50 من گندم اگائے، 50 من چاول ہمارا نوجوان اگر اگاتا ہے، اس کو زمین ملکیت کر کے دے دی جائے، تو 1000 من جو ہے نا سال میں نکلتے ہیں، اور 10 ایکڑ پر ہوتی ہے یہ تقریباً 1000 من، اور 1500 روپے ریٹ ہے گا گندم کا اور چاول کا فی من کا، تو یہ 15 لاکھ روپے ہو گئے۔ 15 لاکھ روپے جب ہمارے نوجوان کے پاس آئیں، اور 2-3 لاکھ اس کا خرچہ، تو کیا وہ پاگل ہے جو وہ شہروں کے اندر آ کر ملازمت اور نوکریاں کرنے کے چکر میں ہو؟ پھر اس کے بعد فارمنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستانی آم کی بہت زیادہ جو ہے نا مانگ ہے پوری دنیا کے اندر، کیلے کی بہت زیادہ مانگ ہے گی۔ ہم اس طرح کے آم کے باغات جو ہے نا وہ اس پر بڑی ریسرچ کر اور جو ہے نا کم رقبے پر اگا سکتے ہیں گے۔ یہ سکھر کا ریجن جو ہے وہ تقریباً رانی پور سے لے کر پنواگل تک کوئی 125 کلومیٹر کا ریجن پورا کھجور کا ریجن ہے گا، اور ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں شمار ہوتی ہے کھجور مارکیٹ، لیکن جو ہے وہ ساری کے ساری ٹھیکیداروں کے پاس اور ساروں کے سارے سرمایہ دار جاگیرداروں کے پاس باغات ہیں یا ان کی زمینیں موجود ہیں گی۔ اس لیے وسائل پر بے تحاشا قبضہ ہو چکا ہے گا۔ ایک جو ہے نوجوان در بدر مارے پھر رہے ہیں گے۔ اگر ایک عادلانہ نظام پاکستان میں ہوتا تو یہ زمینیں ان سے لے کر اور ان نوجوانوں میں تقسیم کر دی جاتی، جس سے نہ صرف ہماری آبادی بڑھتی، بلکہ اس وقت ہم $2 بلین سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم سویابین کا تیل منگوا رہے ہیں ملیشیا اور انڈونیشیا سے۔ $2 بلین کا، $1 بلین کے لیے مر رہے تھے۔ اب بہترین زمین جو ہے جہاں پانی میں، آب و ہوا میں نمی ہو، تو ٹھٹا، دھابیجی اور جمبیر کا جو علاقہ ہے، بہترین پام آئل کی جو ہے پیداوار سویابین کے لیے بہترین ہے گا۔ ابھی تک اس پر سست روی سے کام چل رہا ہے گا، اور کوٹری ڈاؤن کے بعد پانی بھی نہیں ہوتا وہاں پر، جو ان کو پانی مقصد دیا جائے۔ تو اگر وہاں پر ان کو تقسیم کی جائے، زمینیں دی جائیں، ان کو آباد کاری کرائی جائے، تو یہ گیم چینجر منصوبہ ہو سکتا ہے گا۔ اور یہ اگر اس طریقے سے ہمارا نوجوان کے پاس صلاحیت موجود ہے گی، اس کو یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے گی، اس کو دینے کی ضرورت ہے گی، نہ صرف یہ کہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پاس یہ زمین چلی جائے اور وہاں فارمنگ شروع ہو جائے۔ تو اسی وقت پاکستان ترقی کر سکتا ہے جب پاکستان سے نظام سرمایہ داری اور جاگیرداری ختم ہوگا اور وسائل جو عوام میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پاکستان کا خدا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔